السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک۔ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی لوٹ مار کی کہانیاں سیاستدانوں کی سناتے ہیں، حکومت کی، مگر پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے جس کی اس ویلاگ میں آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی جو بڑی کمپنی ہے کس طرح اربوں روپے بنا رہی ہیں، اور یہ اربوں روپے کسی قانون کے تحت، کسی ضابطہ اخلاق کے تحت، بزنس کے تحت نہیں بنا رہی۔ یہ ایک قسم کا ڈاکہ ہے۔ ڈاکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی لینی ہے تو کمال یہ کہ آپ سے ایڈوانس پیسے لے لیے جائیں گے، 100% آپ پہلے ایڈوانس دیں، اور یہ اس طرح کی شکایتیں آئی ہیں کہ 1 سال سے 1.5 سال تک آپ نے لاکھوں روپے ان کو جمع کرا دینے ہیں، پھر ان کی مرضی ہے، ان کی سوال دید ہے کہ وہ آپ کو گاڑی دیں۔ اس طرح اس وقت جو آپ پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو پاکستان اسمبلی کی، اس میں جو ایک بہت بڑا ایک کارنامہ میں کہوں گا، ایک بڑی اچھی چیز ڈیولپ کی ہے۔ اس کمیٹی نے ان گاڑیوں والوں کو بلایا اور وہاں پہ انہوں نے یہ چیز بتائی کہ 217 بلین روپیز روپے جو ہے نا ان لوگوں نے محفوظ کر لیے۔ انہوں نے ایک گاڑی دیے بغیر، آپ اندازہ لگا لیں، یہ 4-5 جو موٹی موٹی بڑی بڑی کمپنی ہیں، انہوں نے 217 ارب روپے عوام سے لوٹ لی ہیں، اور عوام ساری پورا پاکستان لگا جی الیکشن ہو جائے، عمران خان کہہ رہا ہے وہ چور، نواز شریف کہہ رہا ہے یہ فراڈی ہے، ہم سارا سیاست کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور جبکہ پاکستان میں صاف نظر آ رہا ہے سب کے سامنے اتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل انہوں نے دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو نور عالم خان ہے، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے جو مطابق انہوں نے بتایا جی انڈس موٹرز جو ہے پاکستان میں وہ 112 ارب روپے انہوں نے لوگوں سے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہونڈا 23، یہ بڑی دنیا کا سمجھی جاتی ہے، یہ بڑی پریسٹیجیس، بڑی ویلیوبل، بڑی ایماندار کمپنی ہے، 23 ارب روپے۔ سزوکی 42 ارب روپے ان کے پاس ہیں، یعنی کہ یہ اتنے پیسے لوگوں کے اربوں روپے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں تو اگر آپ پاکستان میں کو 15-16% انٹرسٹ ہے، تو میں آپ کو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 ارب روپیہ بینک میں رکھتے ہیں، اگر آپ کو 15% بھی اس پہ سود ملے تو آپ سمجھ لیں کہ 1 ارب پہ 15 کروڑ روپے آپ کو سال میں سود مل جائے گا۔ تو جب 217 ارب روپے ہوں گے، اس سے آپ ضرب لگا لیں کہ یہ کچھ نہ بھی کریں نا، یہ صرف لوگوں سے پیسے لے کے اگر آپ کو گاڑی سال بعد، 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد دیتے ہیں تو اس طرح ارب روپے کما رہے ہیں۔ اور یہ خالی ظلم زیادتی یہاں تک نہیں ہے، ظلم زیادتی سب سے بڑی یہ مزیدار کام ہے کہ جب آپ نے آرڈر دیا، جس طرح 6 مہینے پہلے، سال پہلے آپ نے کہا جی میں نے 25 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی 25 لاکھ مجھے دے دے، پھر آپ کو 8 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یہ حکم آ جاتا ہے کہ جناب ڈالر کے بعد یہ قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے تو آپ ہمیں مزید پیسہ دیں، اور اگر آپ ان سے کہیں جی ہم کیوں پیسہ دیں، آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی، پھر آ جاتا ہے کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، گاڑی نہیں آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ بدماشی پر بدماشی، آپ نے 25 لاکھ، آپ نے 50 لاکھ، آپ نے 1 کروڑ روپے جمع کرایا، پھر آپ کو کہا جاتا ہے جی 30 لاکھ اور دیں، 40 لاکھ اور دیں، 25 لاکھ اور دیں۔ تو یہ اس کلاس کی رابری ہے، اس کلاس کا ڈاکہ، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے یہاں میڈیا ہو گیا، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارا جو اوورآل مزاج ہے، اس سے کتنی بڑی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس طرح کی لوٹ مار جاری ہے، اور ہمارا جو اوورآل معاشرے کا جو مزاج ہے، جو معاشرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں گھر آپ کو آنکھوں کے سامنے سرے ہم کہتے ہیں نا، صبح تو ویسے ہم ڈاکہ پاڑا اور آپ کو پتہ نہیں۔ اور اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، میں سے انڈس موٹر کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 5,06,000 گاڑیاں، یہ 1 سال میں بنا سکتے ہیں۔ یہ کیا کام یہ کرتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی کمپنی، جیسے میں نے ہونڈا کا نام دیا، انڈس موٹر کا نام آپ کو بتایا، یہ جو اپنا سزوکی ہے، یہ اپنی کیپیسٹی پوری نہیں کرتی۔ اس سے مراد یہ کہ اگر ان کے پاس 1,000، 10,000، 1 لاکھ گاڑی بنانے کی گنجائش ہے تو جان کے یہ کم گاڑیاں بناتے ہیں اپنی کیپیسٹی۔ وجہ بڑی سمپل ہے، تاکہ ڈیمانڈ اس کی بڑھتی رہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں ضرورت 1 لاکھ گاڑیوں کی، جب آپ 25,000 بنائیں گے، اگر 50,000 بنائیں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے تو بنیادی اصول کیا ہے، قیمتیں بڑھ جائیں گی، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، لوگ پریشان ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں جو سب سے بڑا اصل جو میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہ اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں۔ مجھے یاد ہے زرداری صاحب بہت اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ان کو یہ قسم کی منوپلی دی ہے۔ پاکستان میں عوام کے ساتھ فراڈ یہ کیا گیا کہ ان کمپنی سے کہا گیا کہ آپ پاکستان میں آئے، آپ یہاں پہ آ کے سیمبل کریں، بیسیکلی گاڑیاں بناتے نہیں ہیں، مگر ہم جو ہے نا، جو باقی دوسری کمپنی کی گاڑیاں ہیں، جس طرح جاپان میں بے شمار سستی گاڑیاں، یوز گاڑیاں وغیرہ لی ہیں، تو یہاں ان سے
اس شرط پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی کہ آپ پھر باقی جو گاڑیاں ہیں وہ امپورٹ نہیں کریں گے تاکہ ہماری منوپلی بن جائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آج کا جو کیپٹلزم ہے, ہمارے جو بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے پاکستانی حکومتوں کے ساتھ مل کے عوام کے ہاتھ باندھے ہیں, پورا ان کے ہاتھ باندھ کے ان کا ڈاکہ مارا ہے. یہ ویسے ہی ہے جس طرح آپ کسی کے گھر میں گن پوائنٹ پہ ہیں اور اس سے پیسے چھینیں. اور پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا, پہلے تو آپ نے گاڑی جو کیپیسٹی پوری نہیں کرنی, پھر آپ نے ایڈوانس میں پیسے لے لینے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں بار بار 217 ارب روپے ان کے پاس جمع ہے عوام کے, اور جناب یہ آرام سے مسجد بیٹھے میٹھی نیند سو رہے ہیں, مرضی ہے گاڑی دیں گے نہیں دیں گے. مگر جو حکومت نے ان کو دیکھے کہاں کہاں فائدہ دیا, 500% 500 ٹائمز جو پاکستان میں ٹیکس ہے نا وہ امپورٹس گاڑیوں پہ اضافی لگایا گیا ہے. کہ اگر کوئی ان کے علاوہ جو پاکستان میں یہ جو ٹیوٹا ہے, جو پاکستان میں ہونڈا بنتی ہے, یہ پاکستان میں سوزوکی بنتی ہے, اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جاپان سے گاڑی امپورٹ کرنا چاہیں گے, کسی اور برانڈ کی یوز گاڑی انگلینڈ سے, امریکہ سے, تو آپ کو 500% زیادہ ڈیوٹی دینی پڑے گی. وہ اس لیے کہ آپ کو دوسری گاڑی اتنی مہنگی ملے کہ آپ سوچ ہی نہ سکیں, آپ ہر صورت ہر مجبوری میں انہیں سے گاڑی لیں. تو دیکھیں انہوں نے کیسے چاروں طرف سے ان حکمرانوں نے اپنے تو انہوں نے کمیشنیں لے لی جب ان کو لائسنس دیے, اور اس کے بعد ان کمپنیوں نے پاکستان کے لوگوں کو سمجھ لیں, ان کے بیچاروں کو, ان کے گریبان کو پکڑا ہوا, ان کے سروں پہ بوٹ رکھا ہوا کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں, 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے مزید پیسے دیں کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی لوٹ مار ہے جس میں کسی کی آواز ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا ایک بہت بڑا اس طرح سے جو ایک پیلر جو چیز اس سے بھی زیادہ نیگیٹو ہوئی ہے, پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے, پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہے, پاکستان میں انڈسٹری چلتی نہیں, لوگوں کو جابس نہیں بنتی. اور اس طرح جب آپ مفت میں پیسہ بنانے کے لیے امیر لوگوں کو راستہ یہ نظر آیا, بزنس مین کو یہ راستہ نظر آیا کہ وائی ٹو ڈو دا بزنس. آپ بزنس کیا کریں, آپ 50 لاکھ کروڑ روپیہ 2-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں بک کرا چھڑیں, آرام کے 6 مہینے بعد سال کے بعد جب گاڑیاں آئیں گی تو آپ بیچ کے پیسے لے لیں, تو آپ اتنے پیسے کما لیں گے بغیر کچھ کیے. تو ایک ان سے جو انڈائریکٹلی ایک کرائم جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ڈالر میں انویسٹ کر دیتے ہیں, زمینوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. رہی کہیں جو کثر تھی کہ مارکیٹ میں کوئی جان آنی تھی کہ لوگوں کے لیے کارخانے بنے, کوئی چیزیں بنے, کوئی انڈسٹری بنے تاکہ لوگ کمائیں کھائیں اور اس سے لوگوں کو جابس ملے. نہ جی جابس کی کوئی ضرورت نہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ چپ کر کے بینک میں جائے, ڈراٹ بنائے, اور ایک 2-3 دن جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کو کہے جی کہ ہماری بکنگ کر لے, آرام سے 5 مہینے کے بعد گاڑی ملے گی, سال کے بعد گاڑی ملے گی, 8 مہینے کے بعد. ایک قدم نہیں آپ لیں گے, صرف آپ نے پیسے کے نام سے جو کہتے ہیں قسم کا سود ہی کر لیں, آپ نے کچھ کیے بغیر آپ نے اچھا خاصا پروفٹ بنا لینا ہے. آپ نے مارکیٹ میں اون کا لفظ ہر جگہ پاپولر ہے. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں ایک فراڈ ہو رہا ہے پاکستان میں جو امیر لوگوں کی سہولت کے لیے, جس کا میجر فائدہ پاکستان میں جو کمپنی ہے غیر ملکی وہ رابری کر رہی ہیں, وہ ڈکیتی کر رہی ہیں, وہ لوٹ مار کر رہی ہیں. یہ حکمرانوں کے لیے چیلنج ہے اور بلکہ شرم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, اور اس ظلم کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. کہ اگر آپ نے پاکستان میں انڈسٹری لگائی ہے تو آپ پھر کس طرح کی یہ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ پاکستان میں ایک مونوپلی پہلے کرتے ہیں, آپ اپنے علاوہ کسی کو کاروبار نہیں کرنے دیتے. جب آپ نے یہ گارنٹی لے لی کہ کوئی دوسری گاڑی آ نہیں سکتی, اگر آئے گی تو 500% زیادہ اس پہ ٹیکس ہوگا, اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر آپ مجھے گاڑی بھی نہیں دیتے. تو نور عالم نے بڑا ان کو کھینچا, ان کو کہا کہ آپ 1 مہینے میں گاڑی دیں, اور خبردار آپ کس قانون کے تحت, آپ پہلے کہتے ہیں جی 25 لاکھ روپے ہمیں کہ یہ گاڑی ہے, اور اس وقت گاڑی بھی نہیں دیتے, اور گاڑی 8-9 مہینے کے بعد دیتے ہیں, کہتے ہیں قیمت بھی نہیں دیں. تو کچھ تھوڑی سی پاکستان کی اسمبلی کو میں کہتا ہوں کوئی شرم آئی ہے, کوئی حیا آئی ہے. میں کریڈٹ دوں گا سورہ نور عالم خان کو, وہ ہی از دی چیئرمین آف دی کمیٹی, کہ انہوں نے خاصا سخت ان سے رویہ کیا کہ آپ بندے کے پتر بنے. ویسے بننا کچھ نہیں, یہ ساری کمپنی کی مشہوری کے لیے ہو رہا ہے, مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان کے وہاں کو لوٹا جا رہا ہے. اس کے ساتھ طاہر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.